فقراء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ رنگ فقراء کے عنوان سے ہم تلاش حق کا سفر جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ شعور کیا ہے؟ یعنی عقل کی پرواز تلاش حق میں، یہ ہے شعور۔ اور بیداری شعور کے لیے اور حقیقی مردان حر کی تلاش، پہچان اور ان لاکھوں نفوسان قدسیہ فقرائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، مردان حر، مرد کلندر، لوگوں کی پاکیزہ اور طہارت بری زندگیاں کے احوال و آثار کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور لمحہ بلہمہ ہم پر ان نفوسان قدسیہ کا پاکیزہ اور عظمت برا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور انہی مبارک اور عظیم صوفیاء کرام، محبان فقراء کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کی زندگیاں کیا تھی اور کس طریقے سے وہ اعلیٰ و عرفہ مقامات تک پہنچے اور زمانے کے وہ راہبر ٹھہرے۔ اور ہماری بحث یہی ہے، اور ایک حدیث اسی کو صوفیاء کرام، اولیاء اعظام اور قلندران کی تلاش حق کی سفر میں ہونے والی کاوشوں، محنتوں کا ثمر پانے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک شخص کو چن لیا ہے، اس کے دل کو ایمان کے لیے چن لیا ہے، اور اس بندے کی خاصیت یہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کریم کے جوڑے اٹھاتا ہے، جوتیاں سیدھی کرتا ہے، نالین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم و تکریم عطا کرتا ہے، تو اس کا معنی جو طالبان حق سمجھے اور پھر نام لیا سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کا، شیر خدا کا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، جن کی ہر کلندر ان کی پیروی کرتا ہے، فالو کرتا ہے، وہ صحابہ کا بھی نوکر ہوتا ہے اور صحابہ کی بھی عظمت کا وہ تاج سر پر پہنتا ہے، لیکن چونکہ وہ کلندر ہے اور کلندریہ سلسلہ جناب علی المرتضیٰ کریم سے چلا ہے، تو وہاں جہاں سب اصحاب کو وہ تعظیم و تکریم دیتا ہے اور ان کا بھی فیض وہ پاتا ہے، اور پھر جناب علی المرتضیٰ کے کلندریہ سلسلے کا وہ ترجمان بن جاتا ہے۔ وہ ایک مثال دی کہ جس طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور مولانا رومی نے اپنی مسونی میں، مولانا روم میں ایک وصیت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی کہ اے بیٹا علی، آپ نے اپنی علمیت پر، خاندانی شجاعت پر، اپنی فضیلت پر، اپنی ولایت پر
میرے ساتھ نسبت پر ناز نہیں کرنا بلکہ میری مریدی میں رہنے پر ناز کرنا ہے۔ تو یہ مولانا رومی نے سمجھایا کہ ہر بندے نے قیامت تک اس کا کوئی مرشد ہو، رہنما ہوگا، اس بندے کی خدمت کرنا ہوگی۔ اور مولا علی علیہ السلام کی طرح جس طرح دین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شانہ بشامہ رہے، ہر لمحہ ہر گھڑی ان کے ساتھ محبت کی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، تصور کیا، امر وفا کی شرائط پورا کر کے وہ خلیفہ رسول بنے اور آگے پھر کلندروں کے وہ رہنما بنے، تو وہ دراصل خدمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ یعنی جوڑے اٹھانے کا مقصد، جوڑے اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ شیخ کامل کے ساتھ محبت کی جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس کا تصور رکھا جائے، اس کے ہر امر کو مانا جائے، اور اس سے وفا، یہ 5 شرائط جنہیں شرائط طریقت کہتے ہیں، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے ساتھ پوری کی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے کی، اور وہ 4 خلفاء راشدین وہ بنے۔ یہ گزشتہ مجلسوں کا محفلوں کا بیانات کا سلسلہ جو ہوا اس کا یہ خلاصہ ہے۔ تو آج برے صغیر ہندوستان کے ایک عظیم غوث زماں، مرشد مذوبان و سالکان و کلندران سیدنا رسول شاہ حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ، طہارت بری اور عقل کو حیران کر دینے والی زندگی کے چند گوشوں پر بیان کر کے خیرات بارگاہ رسول شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ سے لینے کی کوشش کریں۔ تو کسی شاعر نے کہا، تو بس کے بے مثل تھا عزم و ثبات میں، یکساں ہے تیری حیات، تو یہ ہے، تو بس کے بے مثل تھا عزم و ثبات میں، یکساں ہے تیری شان حیات و ممات میں، مت انہیں سہل جانو، جیسے حضرت میر تقی میر نے کہا، مت انہیں سہل جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ کلندر نے فرمایا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اگر برے صغیر ہندوستان کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں، تاریخ کے اوراق کو الٹائیں تو ارک ریزی کریں اور اوراق کو دیکھیں تو تاریخ کے ورق پر ایسے لوگوں کی زندگی کا تذکرہ موجود ہوتا ہے جو آتے ہیں لیکن ایسا عظمت کردار دیتے ہیں، ایسی محنت ریاضت وہ کر کے ایسا مقام پاتے ہیں کہ رہتی دنیا تک تاریخ ان کے نام کو یاد رکھتی ہے۔ وہ صوفیاء اعظام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، اور فقراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور وہ مرتبہ احسان تک پہنچے لوگ ہیں جن کے وجود کی بدولت کائنات کا وجود قائم و دائم ہے۔ اور
وہ انسانیت کا ایسا معیار ہیں جو باعث تقلید ہے، جن کی زندگیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اللہ کی توحید کو حاصل کرنے کے لیے صرف ہو گئے، اور وہ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، وحدت، فنا و بقا سے گزر کر مرد خدا کے رتبے تک پہنچے، اور فقراء محمدی کہلائے، اور انہیں اعلی رنگ معرفت الہیہ کا اور معرفت رسالت کا ایسا چڑھا کہ لاکھوں لوگ ان کی بارگاہ سے فیض یاب ہوئے۔ تو جو بھی بندہ روحانیت کا طالب علم ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ روحانیت میں بزرگ کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک قسم ہوتی ہے مجذوب سالک، دوسری سالک مجذوب۔ یعنی مجذوب و سالک، لفظ مجذوب پہلے آتا ہے، سالک بعد، دوسرا سالک مجذوب۔ اس کی مثال آپ سمجھنا چاہیں تو گجرات شہر میں ایک بزرگ ہیں بابا کاواں والی سرکار، وہ مجذوب تھے۔ ایک لگوٹ سا بانا ہوتا تھا، حکا پی رہے ہوتے تھے، کوے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور جو لوگ ان کے پاس آتے وہ جو کہتے، جو دعا مانگتے وہ پوری ہو جاتی، اور وہ مجذوب تھے، یعنی ہمہ وقت اللہ کا دیدار کر رہے ہوتے تھے، دیدار الہی میں مستغرق، محض فنا فی التوحید، فنا فی الذات، اور ہمہ وقت اللہ کے دیدار میں میں وہ مگن۔ تو ایک بزرگ گجرات کے ہی تھے، کہا جاتا ہے، شاہ صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ بندہ جو ہے اس کا کوئی جنازہ نہ پڑے، یہ شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کر۔ تو جب وہ سید صاحب حج پر گئے تو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے، تو دائیں دیکھا تو ساتھ وہ بابا صاحب بھی لنگوٹ باندھا ہوا، اور وہ کر رہے ہیں وہ وافقہ صفا مروہ میں، وہ حج کے فرائض ارکان حج پورے کر رہے تھے، دیکھا وہ صفا مروہ میں بھی دوڑ رہے ہیں، میدان عرفات میں نماز پڑھی، وہیں وہ موجود ہیں، شیطان کو کنکریاں ماری، وہاں بھی وہ بابا صاحب مار رہے ہیں، قربانی دی، یعنی جتنے بھی ارکان حج ہیں وہ پوری کیے، تو بابا صاحب بھی وہاں دیکھے۔ وہ زمانہ بحری جہازوں پر جانے کا تھا، وہ سید صاحب آئے تو سیدھے کاواں والی سرکار پہنچے، کہا بابا جان آپ کون سے جہاز پر حج کرنے؟ انہوں نے کہا میں تو یہیں بیٹھا تھا۔ کہا مجذوب یہاں بھی ہوتا ہے، وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو کعبہ میں چلا جاتا ہے، اور اس کا وجود یہیں بھی ہوتا ہے، اور کائنات کی ہر جگہ پر وہ جا سکتا ہے۔ تو سالک وہ ہوتا ہے جو جہاز کا ٹکٹ وہاں جا کر حج عمرہ کرتا ہے، مجذوب آنکھوں بند کرتا ہے، وہ ساری کائنات کی سیر اور گھوم پھر کر آ جاتا ہے، اور جو وہ کہتا اللہ کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ شاہ صاحب ان کے قائل ہوئے اور کہا کہ میں خود ان کا جنازہ اگر میری حیات میں فوت ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے مجذوب۔ ہمہ وقت اللہ کی انوار و تجلیات کی اس کے قلب پر بارش ہو رہی تھی، اور اس کی عقل اور دل پر
توحید اتنی غالب ہوتی ہے کہ وہ کچھ شرعی فرائض احکامات سر انجام نہیں دے سکتا، لیکن وہ سیف اللسان ہوتا ہے، جو کہتا ہے خدا وہ بات پوری کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مجذوب، اور وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو خانہ کعبہ میں چلا جاتا ہے، روزہ رسول میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بابا جی کامہ والی سرکار گجرات میں موجود ہیں، ان کی حیات طیبات کوئی نامعلوم تاریخ نہیں، ہسٹری ہے، وہ معلوم کی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ بزرگ زندگی میں پہلے مجذوب ہوتے ہیں، پھر وہ سلوک میں آتے ہیں، وہ شریعت کی پاسداری کر کے دوبارہ اللہ تک پہنچتے ہیں، تو ایسے بزرگ کو کہتے ہیں مجذوب اور سالک، اور اس کو پھر کلندر بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ بزرگ ہوتا ہے سالک ہوتا ہے، سلوک کی راستے پر چلتا ہے، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، اور فنا فی شیخ، فنا فی اللہ، فنا فی رسول، اور فنا فی اللہ کی منازل وہ طے کرتا ہے۔ اور وصال کے وقت چند لمحات کے لیے وہ جذب میں، سکر میں ہو جاتا ہے، جیسے کئی اولیاء اللہ کی مثالیں ہمیں موجود ہیں، ان کے تذکرے موجود ہیں، وہ لوگ بھی شاید زندہ ہوں بوڑھے۔ ایک بزرگ تھے، وہ مرتے وقت سایہ ان کا گم ہو گیا، وہ لوگوں کو ملتے نہیں تھے، تو ان کے درگاہ پر ایک مجذوب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ ایسے ہی سچ بات نہیں کر رہا، وہ سایہ کو بیٹھا ہے، مجذوب ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے۔ تو ایسی مثالیں موجود ہیں، اور ہم ان کو جانتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ تو یہ دو قسم کے روحانیت میں سالک ہوتے ہیں۔ ہر بندہ جو کسی کامل مرشد کے دست مبارک جب بیعت کرتا ہے، وہ سلوک کے راستے پر چلتا ہے، اس کے دل میں 360 بت ہوتے ہیں، 180 شیاطین، تو وہ ذکر، فکر، مراقبہ، محاسبہ اور مکاشفہ کے ذریعے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں ایک نمونہ پیش کیا، وہ سلوک کی راستے پر چل کر طالب صادق بنتا ہے، پھر شیخ تک پہنچتا ہے، فنا فی شیخ ہوتا ہے، اسے خلافت عطا کی جاتی ہے، ولایت اور فقیری کی سند دی جاتی ہے، پھر تصور شیخ میں رہ کر وہ دوسری منزل فنا فی رسول کی طے کرتا ہے، اور پھر آگے فنا فی اللہ کی منزل۔ یہ 3 سیڑھیاں صوفیاء اکرام نے، تمام نے، اور جناب مخدوم محمد مصباح نے بیان کی۔ اور ایک ہوتا ہے وہ جتنا طویل عرصہ وہ اللہ کا نیک بندہ، پاک بندہ، وہ فقیر مصطفیٰ، جتنی زیادہ لمبا عرصہ جذب کی کیفیت میں رہتا ہے، اور پھر وہ سلوک کی جانب لوٹتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی بڑا مقام اور بڑا اعلیٰ رتبہ، غوثیت کا اور فقر محمدی کا وہ پا جاتا ہے۔ اور صوفیاء میں وہ مقدم ہو جاتا ہے جو سالک رہے اور چند لمحوں کے لیے فاصلے بھاگ ہوئے جذب میں آئے، وہ بھی مقام پاتے ہیں
ان کا بھی بڑا اعلیٰ عرفہ انسانیت کی معراج کا مقام ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ دیر مصروف رہا ہو، اس پر تمام اولیاء اللہ، صوفیاء اکرام اور طریقت کے جتنے امام گزرے ہیں، چاہے وہ سلسلہ کلندریہ ہو، قادریہ ہو، سوروردیہ ہو، نقش بندیہ ہو، چشتیہ ہو، کبرویہ ہو، اویسیہ ہو، آگے جتنے بھی سلاسل صوفیاء کے ہوئے، وہ تمام صوفیاء ان لوگوں کے احوال اور مقامات سے آگاہی حاصل رکھتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو آئندہ پروگراموں میں اسی مرد کامل، مرد راہداں، برے صغیر ہندوستان کے عظیم غوث زمان سیدنا رسول شاہ حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ شہنشاہ اولیاء کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور مرشد مذہبان و سالکان و قلندران، ان کی لاحد مبارک پر لکھا ہوا ہے وہ بیک وقت قلندران کے بھی پیشوا تھے، مرشد تھے، مذہبان کے بھی تھے، سالکان کے تھے، اور تینوں کیٹیگری کے بزرگ کہ وہ پیشوا تھے، روحانی مرشد تھے۔ جو بندہ بھی ان کے پاس گیا، ایک ہی نظر سے انہوں نے نوازا، اسے فقر عطا کیا، اور اس کی دعا سے ہر مسئلہ اللہ پاک فوراً حل فرما دیتا تھا۔ تو ہماری زبان کو اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ اس پاک شخصیت، راہ عظیمت کی عظیم علم بردار اور صوفیاء میں اعلیٰ عرفہ مقام پانے والے کی زندگی کے چند گوشے پیش کیے جائیں، جو کہ نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہو۔